الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وسید المرسلین والمبعوث رحمة للعالمین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يقول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. تو آج کی مجلس میں ہم قرآن کریم کی 10 آیات پیش کریں گے جن سے اہل علم حیات عیسیٰ پہ استدلال کرتے ہیں، اور ہم وجوہ استدلال کو بھی ظاہر کریں گے، بیان کریں گے، اور اگر کوئی قادیانیت کا اس پہ اشکال یا مغالطہ ہے تو اس طرف بھی اشارہ کریں گے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن حکیم میں یہ فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. یہ پہلی آیت ہے، یہ سورہ نساء کی 159 آیت نمبر ہے. دوسری آیت جس سے ہم استدلال کرتے ہیں یہ آل عمران کی آیت نمبر 46 ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان پہ جو اللہ کی خصوصی نعمتیں ہیں ان کے ذکر کے ساتھ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. تیسری آیت سورہ زخرف کی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ. اس کے بعد چوتھی آیت اللہ کا یہ ارشاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہود کے زعم کے رد میں فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. پھر آگے فرمایا وما قتلوه یقینا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. آگے پانچویں آیت یوں ہے سورہ مائدہ کی 110 وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. چھٹی آیت اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. آگے ساتویں آیت ہے سورہ مائدہ کی 117 فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. آٹھویں آیت ہے هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نویں آیت ہے عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. دسویں آیت ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ والحکمت والتوراۃ والانجیل، یہ سورہ مائدہ کی 110 آیت ہے۔ تو اب
ہر آیت سے ہم کیسے استدلال کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں وجہ استدلال، اس کو بھی ہم ہر آیت کے ضمن میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ہر شخص لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے ضرور بضرور ان پر ایمان لے آئے گا۔ لَيُؤْمِنَنَّ مؤکد ہے مضارع، پھر آگے فرمایا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت ان پر گواہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو، میں نے لفظ موت اس لیے اختیار کیا کہ لفظ وفات اور انتقال کنایا ہے، مگر لفظ موت صریح ہے، تو صریح سے ذرا بات کو آدمی اچھی طرح سمجھ جاتا ہے، اور قادیانی دجل سے بھی وہ آگاہ ہو جاتا ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں انتقال، رحلت، تو ہم وہ لفظ ہی استعمال نہیں کرتے جو کنایہ والا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ہر شخص عیسیٰ علیہ السلام ان کی وفات سے پہلے کیا ہوگا اسے؟ لَيُؤْمِنَنَّ، ضرور برضرور ایمان لے آئے گا، قبل موتہ۔ تو اس آیت میں یہ بات صریحاً بیان ہوئی، پوری وضاحت سے بیان ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات تاحال واقع نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے، قبل موت ہی، ایسے وقت کا آنا ضروری ہے۔ کون سا وقت؟ کہ جملہ اہل کتاب دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ اب یہ بدیہی امر ہے کہ پوری دنیا، مومنین اور کافرین، یہود، نصارہ، اہل کتاب اور اہل اسلام، اہل قرآن، سب کے سب دیکھ رہے ہیں کہ اہل کتاب جمیع طور پہ دائرہ ایمان میں نہیں آئے۔ جب وہ نہیں آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے واقعہ ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اہل کتاب کے بلا ایمان مرنے کا مشاہدہ مسلمان بھی کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، قادیانی بھی کر رہے ہیں، غیر قادیانی بھی کر رہے ہیں، اور خود اہل کتاب یہود و نصارہ بھی کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اس نص قرآنی کے مطابق کھلی دلیل ہے ان کی حیات۔ اب یہاں پہ قادیانیوں کا ایک زوم ہے، اور اس کا ہم ایمانی جواب یوں دیتے ہیں، پہلے ان کا زوم سمجھیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ اہل کتاب مرتے وقت سب کے سب ایمان کی حالت میں مرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں ماننا شرعاً ایمان نہیں کہلاتا۔ کس حالت میں؟ جب کہ متکلم اور اعلان کرنے والا اس کی استطاعت نہ رکھے، اس حالت میں ایسا ماننا اور ایسا ایمان شرعاً معتبر نہیں۔ لہذا قرآن حکیم کی یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاحال حیات میں صریح دلیل ہے۔ ہاں، جب وہ قرب قیامت نازل ہوں گے
جیسے آگے آیات میں آ رہا ہے، اور وہ تمام خدمات سر انجام دے دیں گے جن کی تفاصیل کو حضرت خاتم النبیین نے اپنی احادیث مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے، اور اس عالم کے احوال شر سے خیر میں بدل جائیں گے۔ پھر ان کی اجل کا وقت آئے گا اور پھر ان کی نماز جنازہ بھی ہوگی ان کی وفات کے بعد۔ تو اس آیت سے وجہ استدلال اور قادیانی موازنے کا جواب ہوگا۔ دوسری دلیل ہے اللہ کا یہ ارشاد آل عمران 46 وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی بات کریں گے۔ اس آیت سے استدلال یوں ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جن حقائق کا اللہ نے ذکر فرمایا، ان میں اولاً ان کا ماں کی گود میں لوگوں سے ہم کلام ہونا، اور یہ بات واقعہ ہو چکی۔ قرآن نے اس کی تفصیل ذکر کر دی جب مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بولنا شروع ہوئے، قال انی عبد اللہ الی آخر۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام نے سن کہولت میں ابھی تک بات نہیں کی۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے یا آج دنیا میں اس عمر میں لوگ مرتے ہیں یا نہیں؟ کیا 120 سال میں کسی کی موت یہ خلق عادت یا موجودانہ موت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور کہولت کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ابھی باقی ہے۔ یاد رکھیں آپ، ان کا کلام کرنا خلق عادت تب ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام بحالت نزول لوگوں کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے، کیونکہ تب خصوصیت ہوگی کہ وہ سینکڑوں برس بعد دنیا میں نازل ہوں اپنی ولادت سے۔ ابھی آپ دیکھیں سن میلاتی، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ جو شمسی سال ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ بولو، میلاتی۔ یہ میلاد کہنا ہے، یاد رکھیں، تاکہ عیسیٰ کی وفات ابھی ثابت نہیں ہوئی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں آفٹر ڈیتھ، یہ بالکل ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، یہ کہنے نہیں۔ تو جس شخص کی میلاد کو 2026 برس ہو جائیں، یقیناً وہ اگر نازل ہونے کے بعد بات کرے گا تو یہ بات اس کی موجزانہ ہوگی اور خلق عادت ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ان پر اللہ کے کرامت اور معجزہ ہے ان کا۔ ایک شخص سینکڑوں برس بعد آ کے گفتگو شروع کر دے، نوح سے بھی لمبی عمر پانے کے بعد۔ تیسری آیت اللہ کی یہ ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ۔ اب کون ہے انہو کا مرجع کون ہے؟ جس کا نام اس سے پہلے اللہ نے صراحت سے بیان کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں پہلے کسی شخص کا نام لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں
کہ شیخ سعید نے لیکچر دیا، پھر آگے آپ کہتے ہیں انہوں نے اپنے لیکچر میں یہ کہا، یعنی ضمیر پہلے اس میں ظاہر کے بعد آتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اللہ فرما رہے ہیں سورہ زخرف میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابن مریم کی مثال کو بیان کیا۔ اب ان آیات کی طرف میں نہیں، اتنا یاد رکھیں کہ ان ذکر صریح کے بعد یہ ہے وَإِنَّهُ، یعنی وہ شخصیت جس کا ذکر آپ نے سن لیا، اور وہ کون ہے؟ ابن مریم۔ پھر ان کو اللہ نے فرمایا یقیناً وہ قیامت کی علامت ہے، تم اس میں شک نہ کرو اور میری اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، ھذا صراط مستقیم۔ اب اس سے وجہ استدلال ہم اس طرح کریں گے کہ حق تعالیٰ شانہ نے مؤکد طور پر ان حرف تاکید، پھر آگے لام مفتوحہ، پھر آگے فلا تمترن، یہ بھی مؤکد مضارع ہے، پھر آگے فرمایا واتقوا۔ تو اتنا صریح اور اتنا مؤکد اللہ نے اس لیے بیان کیا تاکہ دنیا کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ کہتے ہیں ان کی خوب فلاحت ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علامت قیامت قرار دیا گیا۔ اگر ان کی وفات پہلے ہو چکی ہو 120 سال کے بعد، تو وہ کس طرح پھر آسمان سے نزول کے بعد علامت قیامت بن سکتے ہیں؟ لہذا یہ بھی ان کی آیات کی کھلی دلیل ہے۔ چلیں آگے، میں جلدی کر رہا ہوں تاکہ ساری آیات ہو جائیں۔ چوتھی آیت اللہ کا یہ ارشاد ہے، یہود کے زوم میں باطل کے رد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ بدبخت قوم غضب الہی کا کیوں شکار ہوئی۔ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، آگے فرمایا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور پھر فرمایا وَقَوْلِهِمْ مِنَّا قَتَلْنَا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے قتل کیا، بلکہ فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کو کسی کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ کو ختم کیا ہے یا قتل کیا ہے یا مارا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری لگتی ہے کہ اللہ نے ان پہ لعنت بھیجی یہودیوں پر اس وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، حالانکہ انہوں نے نہ قتل کیا، ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں سولی پہ لٹکایا، ولیکن شبہ لہم، مشابہت کر دی گئی۔ اس آیت سے وجہ استدلال یوں ہوا کہ حق تعالیٰ شانہ نے اس آیت سے قبل بھی اور اس آیت میں بھی یہود پر اپنے غضب کے اسباب کو شمار کیا۔ کیا تھے ان پر اسباب غضب؟ ان کا یہ قول کہ ہم نے مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کیا ہے، مارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوئے تو ان کی ناراضگی حد کو پہنچ گئی، اور حضرت مسیح مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کے بارے میں ان کے قتل کے دعویٰ کرنے والوں کو اللہ نے مورد غضب کہلایا اور تصریح فرما دی اس بات کی نفی کرتے ہوئے ما قتل، نہیں قتل کر سکے، ما صلبو، نہیں سولی دے سکے، بل جو ہوا وہ یہ۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بل کس لیے آتا ہے؟
بل سے پہلی عبارت بل کے بعد والی عبارت آپس میں دو متضاد چیزیں ہوتی ہیں، قتل نہیں، سلب نہیں۔ کیا ہوا؟ رفع اللہ، ان کا اللہ نے رفع فرما دیا۔ تو اس ارشاد گرامی کے نزول کے بعد کھلے طور پر حیات عیسیٰ ثابت ہو گئی۔ اب اگر کوئی تعویل کرے ان کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے تو یہ عمل قرآنی تصریحات اور امت مسلمہ کے اجماعی عقیدہ کے خلاف ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ قادیانیوں کو چاہیے کہ وہ مرزا قادیانی کی امت سے نکل کے حضرت رحمت للعالمین کی امت میں آ جائیں، کیونکہ وہ خود بھی 52 سال تک اسی عقیدے پہ رہا۔ تو ان کے رفع آسمانی میں بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ رفع پہ ہم مستقل تفصیلی گفتگو بھی کریں گے اور عنوان ہوگا رفع عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ہم ابھی ان قرآنی آیات کو اور نصوص کو پیش کر رہے ہیں جن سے مسلمان امت حضرت عیسیٰ کی حیات کو ثابت کرتی ہے۔ اللہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسدی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا رفعہ۔ اب آپ یہ بتائیں کہ فعل کے بعد رفع، یہ تو اللہ اس کے فاعل ہیں، مگر مفعول کون ہے؟ ہو۔ تو یہ ضمیر اسی طرف جائے گی جس کا ذکر پہلے ہوا۔ آپ اگر شمار کرنا چاہیں کہ اس سے پہلے کتنی ضمیر عیسیٰ کی طرح لوٹے ہیں، خود دیکھ لیں، سامنے رکھ لیں اس آیت کو۔ وما قتلوہ، یہ ضمیر، وما صلبوہ، یہ ضمیر، آگے ہے وما قتلوہ یقینا، یہ سارے ہو کہاں جا رہے ہیں؟ عیسیٰ کی طرف۔ پھر آگے فرمایا بل رفعہ۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اتنی ضمائر کے آنے کے بعد کوئی بے ضمیر انسان ہی ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا منکر ہوگا۔ کوئی ضمیر زندہ انسان کبھی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رفع کس کا کیا؟ جس کے قتل کی نفی کی۔ رفع کس کا کیا؟ جس کے صلب کی نفی کی۔ رفع کس کا کیا؟ جس کو یہودیوں نے مقتول ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو یہ بھی دیکھ لیں، اتنی ضمائر گن لیں تو آپ بعد میں گن بھی سکتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کا رفع حقیقی ہے، کیونکہ رفع کے بارے میں اہل لغت کہتے ہیں الرفع فی الاجسام حقیقت فی الحرکت والانتقال، کہ جسموں کا رفع کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ اب جہاں پہ رفع روحانی ہو، یہاں پہ رفع درجات ہو، تو یہ رفع کا حقیقی نہیں، مجازی معنی ہے۔ تو جہاں پہ قرینہ ہو اس کا، تب رفع اپنے حقیقی معنی سے نکلے گا۔ یہ نقطہ بھی آپ نوٹ کریں اور یاد رکھیں کہ رفع کو یا کسی بھی لفظ کو اپنے حقیقی معنی سے مجازی کی طرف پھیرنے کے لیے لا بد من قرینۃ صارفۃ، ایک قرینہ چاہیے جو اس کو اپنی حقیقت سے پھیر لے۔ تو جہاں پہ بات ہی عیسیٰ کی ہو رہی ہے، ضمائر ہی اسی کی طرح لوٹ رہی ہیں، اسی کے قتل کی نفی، اسی کے صلب کی نفی اور اسی کے رفع کا اس بات ہو رہا ہے، تو اب
रफ़ा उस शख्स का होगा। और ये याद रखें कि दराजात का रफ़ा शख्स का रफ़ा नहीं, ये भी याद रखें। अगर ईसा अलैहिस्सलाम के दराजात का रफ़ा है या ईसा अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त से मौत है, तो ये अरबी ज़ुबान में नहीं बल्कि किसी भी ज़ुबान में ऐसे नहीं होता कि कोई किसी को उठा ले और उसे कहे कि इज़्ज़त से उसकी मौत आई। शायद आपके यहाँ पंजाब में कहते होंगे कि फलां आदमी को उठा लिया, या पंजाबी में कहते हैं चुक लिया। तो ये अरबी ज़ुबान में ऐसी बात नहीं। कुरान पंजाबी या उर्दू में नहीं, अरबी में नाज़िल हुआ, बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। 5वीं आयत अल्लाह का ये इरशाद है, वइज़ कफ़फ़्तु बनी इसराइल, और जब मैंने रोका बनी इसराइल को। कफ का माना रोकना। किसने रोका? अल्लाह ने रोके रखा। किस बात से? कि वो ईसा तक पहुंच सके। अब आप खुद सोचें कि एक तो ये है कि रोकने वाला इंसान हो, पकड़ने वाला भी इंसान हो, तो शायद रोकने वाला रोकने में आजिज हो जाए। गौर करें आप। और जब रोकने वाला अल्लाह हो, कफ़फ़ तो कौन है फाइल कफ का? अल्लाह। फरमाया जब मैंने रोके रखा। अब आप देखें कि अल्लाह ने इस उसलूब से इसको बयान किया कि कोई तसव्वुर भी न कर सके कि ईसा अलैहिस्सलाम तक उनके नजस हाथ पहुँचे थे। अब वो लोग तो उनको कत्ल करना चाहते थे, और वजह उनके आलमों ने ये बताई कि ये जादूगर है और जादू की सज़ा कत्ल है, और कत्ल भी सूली के ज़रिए है। ये सारी तफसीर मुफस्सिरीन ने लिखी है। मगर अल्लाह ने क्या फरमाया? कफ़फ़्तु। तो ये कफ का लफ्ज़ आपने नहीं बोलना। जब अल्लाह ने रोके रखा बनी इसराइल को, जब ईसा अलैहिस्सलाम खुली निशानियाँ लेके आए, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, तो काफ़िरों ने कहा कि ये खोला जादू है, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। उनके यहाँ सिहर की सज़ा यही थी। अब इस आयत से हम यूँ इस्तेदलाल करते हैं कि कुरान करीम ने हज़रत ईसा को अपनी खुसूसी नेमतें याद दिलाते हुए इस आयत में इस अमर का जिक्र किया। अब आपको पता है कि इससे पहले भी अल्लाह ताला ने ईसा पे अपनी नेमतें जिक्र की। जब उनकी वलादत का जिक्र किया, उनकी वालिदा को खुशखबरी दी, तो फरमाया कि तेरा बेटा ऐसे होगा तो अल्लिमुन्ना, जो कि महद व कहल में बात करेगा, और तख़लुक़ु मिनत-तीन, काहियत तैर, मिट्टी से परिंदे बनाएगा, फ़तनफ़ुख़ु फ़ीह, उसमें तो फूकेगा, फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। तो ये नेमतें जहाँ दिलाई, साथ ही ये फरमाया कि ऐसा तू मेरी इस नेमत को याद कर कि मैंने बनी इसराइल को रोके रखा। ये ऐसी खूबसूरत ताबीर है हज़रत ईसा की हिफाजत के लिए कि इससे खूबसूरत कलाम इंसानों में हो ही नहीं सकता। बहरहाल अल्लाह ताला ने अपनी खुसूसी नेमतों को याद दिलाया कि आप तक उनके हाथ पहुँच ही नहीं सके। के जाए कि कादियानियत ये कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन उन तक पहुँच गए। कादियानी जैसे कहते हैं, तरह तरह की अज़ियतें पहुँचाई, उन्हें सूली पर लटकाया, उन पे गशी की हालत हो गई।
پھر زخمی حالت میں ان کو اتارا اور مرہم عیسوی ایک مرہم انہوں نے بنا رکھی ہے جس کا یہ کاروبار کرتے ہیں، اس سے ان کی شفا۔ تو بہرحال یہ تمام امور جو ہم نے ذکر کیے یہ وجہ استدلال سے تعلق رکھتے ہیں۔ رہے قادیانیت کے اقوال جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، یہ سب فاسد ہیں، اور لفظ کفف تو کافی بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچنے ہی نہیں دیا۔ اب اللہ کا ارشاد حق و سچ ہے، اور مخلوق کے تمام اقوال کوئی بھی قائل ہو سراسر غلط اور باطل ہیں۔ اب ہم باقی تفصیل تو نہیں کرتے، آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، اللہ نے برائی کو ان سے دور رکھا، لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اور بے حیائی کو دور رکھا۔ ایک یہ تعبیر ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم نے ان کے ہاتھوں کو روکے رکھا، وہ قریب بھی نہیں پھٹ سکتے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت یوسف کو برائی سے دور رکھا، یہ نہیں کہا کہ یوسف علیہ السلام کو برائی سے دور رکھا، بلکہ یہ فرمایا کہ برائی کو ان کے قریب نہیں آنے دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عصمت اپنے انبیاء کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ چھٹی آیت، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے، جس میں اللہ فرما رہے ہیں، اے عیسیٰ میں تمہیں پورے طور لینے والا ہوں۔ متوفی کا معنی یہ ہے، دیکھیں یاد رکھیں، جب میں توفی پہ کلام تفصیلی کروں گا تو بتاؤں گا آپ کو کہ توفی کے کتنے معنی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس آیت میں اس وقت جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حیات عیسیٰ پہ کیسے یہ دلیل بن سکتی ہے، تو توفی کا لغوی معنی بس یہاں کافی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اخذ الشیء وافیاً، پورے طور پر کسی چیز کو لینا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اللہ اوپر لے جائیں تو پورا عیسیٰ ہوا؟ بولے، روح پورا انسان ہوتا ہے؟ اور اگر کسی کے درجے کو اللہ بلند کر دے تو وہ پورے انسان ہوتا ہے؟ بولے، درجہ انسان ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ اللہ پورے عیسیٰ علیہ السلام کو لے رہے ہیں، اور کہاں لے جا رہے ہیں؟ رافعُکَ الیہ، میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَمُطَهِّرُکَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تجھے کافروں سے تطہیر کرنے والا ہوں۔ اور جب اس آیت کی مفصل ایک موضوع بنائیں گے ہم تو اس وقت باقی چیزیں بیان کریں گے۔ اب بس اتنا یاد رکھیں کہ اس آیت کا ترجمہ آپ صحیح سمجھ لیں کہ متوفی کا یعنی لفظ توفی کا معنی ہوتا ہے پورے طور پہ لینا۔ جہاں بھی قرآن میں آیا ہے اس کا یہی معنی ہے۔ ہاں اگر قرینہ ہے نیند کا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہاں پر موت کا لفظ موجود ہے جو قرینہ ہے، اور اگر توفی کا معنی موت ہو تو حین موتہا یہ لغو ہوگا اللہ کے کلام میں، معاذ اللہ۔
اور اللہ کا کلام اس سے منزہ ہے۔ اس توفی کا معنی بغیر قرینے کے یہی ہے جو میں نے ترجمہ کیا۔ آگے 7ویں آیت کی طرف آ جائیں۔ فلما توفیتنی، وہی توفی جس کا ذکر ہم نے کیا جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو کہا، ایک سوال کیا اللہ نے عیسیٰ پہ، کیا؟ قیامت کے دن اللہ عیسیٰ سے یہ سوال کریں گے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ یہ تو بتاؤ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی و امی الہین، کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لینا اللہ کے سوا؟ اب آگے عیسیٰ کا جواب سنو۔ عیسیٰ کا آگے جواب کیا ہے؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما قلت لہم الا ما امرتنی، میں نے اپنی قوم کو وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ وہ کیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم میری اور اپنے رب کی عبادت کرو، یہ عیسیٰ نے کہا۔ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے آگے اور بھی بات فرمائی، فلما توفیتنی، اے اللہ جب تو نے میری توفی فرما دی، یعنی مجھے پورے طور قبضے میں لے لیا۔ جتنے مسلمان مفسر ہیں، ابن کثیر ہو، رازی ہو، طبری ہو، آج تک جو اس دنیا میں آئے ہیں، آلوسی ہو، ان سب کے حوالے بھی آپ کو مل جائیں گے جب بھی آپ اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے۔ تو امام رازی یہ کہتے ہیں فلما توفیتنی المراد به وفات الرفع الى السماء، یعنی رفعتنی الى السماء۔ ایسے ہی فتح البیان میں ہے فلما توفیتنی الى السماء واخذتنی وافیا، پورے طور مجھے لے لیا۔ اس جملہ مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے، جو توفیق واقعہ ہوئی ہے عیسیٰ کے ساتھ وہ یہی ہے کہ ان کا رفع ہوا۔ کسی شخص نے توفیتا کا معنی امتنی نہیں کیا۔ بہرحال اشارات پہ اکتفا کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم توفی کے باب میں بتائیں گے۔ آگے 8ویں آیت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، یہ آیت سورہ صف کی 9 نمبر آیت ہے۔ وہ ذات ہے اللہ کی جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرتے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک اس کو ناپسند نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کو ہم نے اس لیے نقل کیا کہ اس کی تفسیر میں مرزے کا اپنا اعتراف ہے حیات عیسیٰ کے بارے میں، جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے اسلام کے تمام ادیان پر غلبے کا ذکر فرمایا، جیسے کہ جناب رسول اللہ نے خبر دی، اور یہ وعدہ ربانی پورا ہوگا، جیسا کہ احادیث میں بھی اس طرح اشارہ ہے۔ اب مرزا قادیانی بھی اس کا معترف ہے، یاد رکھیں آپ، وہ بھی مانتا ہے اس بات کو۔ وہ براہین احمدیہ اور روحانی فضائل میں جلد نمبر 1 صفحہ 593 کے حاشیے میں لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے
کہتا ہے مرزا یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پہ حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے۔ تو کیسے سیاست ملکی کے طور جسمانی طور پر ہو سکتی ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں؟ اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا اللہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، یہ ابھی تک براہین میں موجود ہے۔ اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ یہ مرزے کی عبارت ہے۔ نیز وہ براہین احمدیہ مندرجہ روحانی خزائن کے صفحہ 601/1 کے حاشیے میں کہتا ہے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے جب خدا تعالی مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور قہر اور سختی کو استعمال کرے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خشوخاش سے صاف کر دیں گے اور کج اور ناراض کا نام و نشان نہ رہے گا اور جلال الہی گمراہی کے توہم کو اپنی تجلی قہری سے نیست و نابود کر دے گا۔ اور یہ زمانہ اس زمانے کے لیے بطور الخاص کے واقعہ ہوا ہے۔ اب یہ مرزے کی بات ہے۔ نمی دلیل اللہ کا یہ ارشاد عسیٰ ربکم ان یرحمکم وإن عدتم عدنا، تو اس سے یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی 8ویں ہے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے اور تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹ جائیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ اب اس سے وجہ استدلال یہ ہے کہ اس آیت کا حیات عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق نہیں، غور سے سنیں، مگر یہ بنائے قادیانیت کے لیے ہم اس حوالے کو نقل کر رہے ہیں۔ اس میں بظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حیات کا ذکر نہیں، مگر مرزا قادیانی نے اس آیت سے نزول عیسیٰ پر استدلال کیا ہے جو اس کی طرف سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا اعتراف ہے۔ اس استدلال و اعتراف کی وجہ سے ہم نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے تاکہ قادیانیت پر حجت قائم رہے، جس کا بانی اسی آیت میں براہین احمدیہ مندرجہ روحانی خزائن صفحہ 601-2 جلد 1 کے حاشیے میں لکھتا ہے۔ یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح کے جلالی طور پہ ظاہر ہونے کا اشارہ کر رہی ہے، یعنی اگر لوگ رفق اور نرمی اور لطف و احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق مہر دلائل واضحہ اور آیات بینہ سے کھل گیا پھر بھی سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے جب خدا تعالی مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور قہر اور سختی کو استعمال لائے گا۔ یہ مرزے کی عبارت ہے۔ اب 10ویں آیت سن لیں، ارشاد باری تعالی وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے قیامت کے دن کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، میری نعمتوں کو یاد کرو، جن میں سے ایک یہ بھی ہے
یاد رکھیں علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل۔ اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ کہاں سیکھیں گے کتاب و حکمت؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب قرآن میں کتاب و حکمت آئے تو کتاب سے مراد کلام اللہ ہوتی ہے اور حکمت سے مراد سنت رسول، تو کہاں سیکھیں گے؟ تو قادیانیوں نے کیا اعتراض کرنا ہے؟ امام سیوطی نے سینکڑوں برس پہلے یہ کہا کہ عیسیٰ کے معلم اللہ تعالیٰ ہوں گے، وہ آسمان سے سیکھ کر آئیں گے۔ تو وجہ استدلال ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی خصوصی نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ عیسیٰ کو تورات و انجیل کے علاوہ کتاب یعنی قرآن کریم اور حکمت یعنی سنت نبویہ کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ خصوصیت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی ہے۔ ان کی پہلی آمد پہ اللہ نے تورات و انجیل کا علم انہیں سکھایا، اور دوسری آمد پر اللہ انہیں قرآن و سنت کی تعلیم سکھلا کر بھیجیں گے۔ قادیانی تمسخر اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کسی دارالعلوم میں پڑھیں گے، کسی مدرسے میں پڑھیں گے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اس کا جواب امام سیوطی نے سینکڑوں برس پہلے دے دیا، اور اللہ کے کلام نے اس آیت میں دے دیا کہ یہ وہ قرآن و حدیث سیکھ کے آئیں گے، سنت سیکھ کے آئیں گے۔ تو یہاں تک ہم نے قرآن کریم کی ان شہادات کی طرف اشارہ کیا ہے جو حیات عیسیٰ پر کھلے ادلہ ہیں۔ حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے اہل اسلام کو اس پہ استقامت عطا فرمائے، اور ابنائے قادیانیت کو اللہ ہدایت کی راہ سے روشناس فرمائے، کیونکہ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الخاتم وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ تو آج کی مجلس میں حیات عیسیٰ در قرآن، کل کی مجلس میں انشاءاللہ حیات عیسیٰ در احادیث کریمہ۔ ابھی چند منٹ باقی ہیں، اگر آپ میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو موضوع سے متعلق تو فرمائیے۔ ہلو، چلیں صبح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔ اب آپ اس طرح کریں، میری ایک کتاب ہے عربی میں المحاضرات المکیہ، تو اس کے اندر یہ میرا لیکچر نمبر کیا ہے، پہلی جلد میں آخر کے اندر آپ دیکھ لیں اس کی فہرست، اور اگر اردو میں ہے تو ایک منٹ ٹھہر جائیں، میں ذرا دیکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک منٹ۔ ہاں، یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآنی شہادات کی ترتیب۔ یہ پہلی جلد میں، جلد اول میں، اور عربی میں بھی ایسے ہی، اور بس عربی میں سب آیات پہلے ایک جگہ مل جائیں گی، اردو میں نہیں۔ تو آپ عربی میں سے آیات نکال لیں اور اس میں پھر اردو میں بھی دیکھیں، آپ سب علماء ہیں عربی کے اندر۔ جی، تو ان آیات کا بھی چارٹ بنا لیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ ایک چارٹ بنا لیں اور ان آیات کو ایک جگہ جمع کر لیں،
صورتوں کے نمبر اور آیتوں کے نمبر کے ساتھ۔ یہ جب میں بولتا ہوں تو پھر کوئی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمائیں اب بولیں آپ اور کوئی ساتھ۔ تو مجھے اجازت ہے اب میں نکل جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آ گئے آپ؟ جی بس ابھی پہنچا 5 منٹ پہلے۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ نے عظیم شان سلسلہ شروع کیا۔ میں بہت خوش ہوں آپ کے اس سلسلے سے اور ان طلباء سے۔ دیکھو بیٹا، تم سب اس کا چارٹ بنا لو، آیات القرآن۔ آپ جب میری کتاب دیکھیں گے تو اس میں عربی کے اندر میں نے مسلسل یہ 10 1 2 3 4 9 10 اور اردو میں ایک صفحے پہ نہیں ہے، یہ کئی صفحوں میں۔ تو آپ جدول بنانے کے لیے عربی کتاب سے مدد لے لیں۔ اور مفتی صاحب کیا حال احوال ہے؟ آپ بھی خوش ہیں کہ نہیں ہمارے اس پروگرام سے؟ جی بہت زبردست حضرت، اللہ کو جزائے خیر دے، سلامت رکھے اللہ تعالیٰ۔ آپ کا فیض عام فرمائے حضرت ہمارے ذریعے سے۔ اب انشاءاللہ کل احادیث سے بات ہوگی، تو میں ساتھیوں کو اپنی کتابوں کا اس لیے تعارف کراتا ہوں کہ اس میں ذرا تفصیل زیادہ ہے، اور میری کوشش یہ تھی کہ ساری 10 آیتوں میں تھوڑا بہت کلام ہو جائے۔ تو اب اجازت ہے مجھے نکلنے کی؟ بالکل حضرت، فی امان اللہ۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے ابھی مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اس لیے السلام علیکم۔ جی جزاکم اللہ۔